اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام حاضرین مجلس، قرآن حکیم کی اس صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا آپ کو مال کی کثرت نے، کہ بھئی مال میرے پاس بہت ہو جائے، پیسہ ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، پلاٹ ہو جائیں وغیرہ، زمانے کی جو بھی چیزیں ہیں، الہاکم التکاثر، انہوں نے غافل کر دیا آپ کو۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ جا پہنچے قبروں پر، قبروں میں آپ جا کر پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، جلدی تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، جلدی تم جان لو گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے یقین کے علم سے، لترون الجحیم، ضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور دیکھو گے یقین کی آنکھ سے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا جس دن نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس صورت کا نام ہے تکاثر۔ تکاثر لفظ کی کیا معنی ہوتی ہے؟ تکاثر لفظ کی دو معنی ہوتی ہیں۔ ایک معنی اس کی ہے کہ زیادہ مال کی فکر کرنا، کہ مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، پیسے زیادہ ہو جائیں، بھینسیں زیادہ ہو جائیں، زمین زیادہ ہو جائے، ملکیت، پلاٹ وغیرہ جو بھی زمانے کی چیزیں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، ان کی فکر ہو۔ ایک معنی یہ ہوتی ہے۔ دوسری معنی یہ ہوتی ہے کہ اس پر فخر ہو۔ الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو فخر نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، مال پر جو فخر تھا اس نے غافل کر دیا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نا، جو جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ بڑے نمازی تھے، روزانہ آتے تھے، مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے، اللہ تعالیٰ کرے کوئی ڈیوٹی مل جائے، اللہ کرے کاروبار مل جائے، اللہ کرے یہ ہو جائے۔ روزانہ پابندی سے مولوی سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے نا، اور مولوی صاحب بیچارے نے قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کر، قرآن پاک کو سینے میں لگا کر ان لوگوں کے لیے مولوی صاحب بیچارے نے دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا، اور اس کو مال مل گیا، اس کو پیسہ مل گیا۔ تو اب وہ لوگ ہیں ان مولویوں بیچاروں کو جانتے نہیں، جب مولوی صاحب جاتے ہیں تو یوں ہاتھ دیتے ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی تو کل ہمارے پاس آتا تھا، ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سارا کچھ، ابھی بھی مسجد کا کام ہے، کوئی ضروری چیز ہے، امام صاحب کو تنخواہ دینی ہے یا کوئی
واٹر پمپ خراب ہو گیا ہے، کوئی کچھ ضرورت ہے، لاؤڈ اسپیکر کی بات ہے، کچھ 2 روپے دے دو، تو وہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب میں تو آپ کی عزت کرتا تھا، لیکن آپ تو بھیک مانگنے پر آ گئے۔ اب مولوی بھیک مانگنے والا ہو گیا، جس نے اللہ کو قرآن پاک کے واسطے دے کر اس کو سب کچھ دلوایا ہے۔ جس مولوی بیچارے نے قرآن پاک کا واسطہ اللہ کو دے کر کے، اللہ اس قرآن کا واسطہ ہے، ہمارے پاس اور کوئی ملکیت نہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، اور آپ کے پاس ہم لے کے آئیں، کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس، بس یہی چیز ہے، آپ اس بیچارے کا کام کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کام کر دیا، آج وہ مولوی صاحب اس کی نظر میں بھیکاری بن گیا ہے، بھیک مانگنے والا بن گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے دیا ہے اور مولوی صاحب اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں، اور وہی تجھے آخرت میں ملے گا، ادھر بھی تو کھا رہے ہیں، مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں بھی کھا لیں۔ آج موضوع کھلا ہے تو میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، آگے آئیں گی ٹائم پہ۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن حکیم کا درس قرآن انشاءاللہ ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ، تو وقت پر آئیں گے، لیکن ابھی مختصر بتاتا ہوں۔ اب سوال ہوتا ہے ایک سوال، کیا ہے سوال؟ یہ ہے کہ بھئی یہی سوال کفار نے کیا تھا، پہلے میں وہ آپ کو بتاؤں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب لوگوں کو کہا جاتا ہے انفقوا کہ خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، ان چیزوں سے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، یہ رزق، یہ ملکیت، یہ کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، خرچ کرو۔ جب ان کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انطعم من لو یشاء اللہ وطمع، یار ہم ان ایسے لوگوں کو کیوں دیں جن کو خود اللہ نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے، کیا کہتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کو خود اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، ہم ان کو کیوں دیں؟ اللہ تعالیٰ علیٰ کل شیء قدیر ہے، ہمیں بھی اللہ دے رہے، ان کو اللہ اس حال میں رکھنا چاہتے ہیں، اس تنگ دستی میں، اس فاقہ کشی میں، اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس میں کیوں مداخلت کر کے ان کی سپورٹ کریں؟ بڑا امپورٹنٹ کفار نے سوال کیا۔ قال الذین کفروا، یہ کفار کی سوچ ہے، وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دیتے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ یہ تو ایک کھلی گمراہی ہے نا، کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام پر دو، دینا ہے، تو آپ بڑے اعتراض کر دیتے ہیں، عقل سے، ٹیکنیکل طریقے سے اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک قرآن حکیم نے سمپل طریقے سے جواب دے دیا، لیکن دوسری جگہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں اس کا تفصیلی جواب دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کا حق ہے تمہاری ملکیت میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے مال میں حق ہے سائل کا، جو آپ سے سوال کرنے آتا ہے، مانگنے آتا ہے کہ بھئی مجھے ضرورت ہے، میں مجبور ہوں، تو اس کا آپ کے مال میں حق ہو جاتا ہے۔ والمحروم، جو بالکل غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، فقیر ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، آپ کی ملکیت میں، آپ کے مال میں اس کا بھی حق بنتا ہے۔ تو یہی بات دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا بالخصوص، ان
مسکین اور فقیر لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ اُسِرُوا فی سبیل اللہ، جو بند ہو کے بیچ گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اُسِرُوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں کمانے کی ان کو طاقت نہیں، ٹائم نہیں، وقت نہیں، اسباب نہیں ان کے پاس، وہ سارا دن اللہ کے کام میں بند ہو گئے، اُحْصِرُوا فی سبیل اللہ، بند ہو کے بیٹھ گئے اللہ کے راستے میں، پورا وقت ان کا جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگتا ہے، قرآن پاک سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے، قرآن پاک کی اشاعت، قرآن پاک کی تبلیغ، اس کی معنی کرنا، درس قائم کرنا، تفسیر اور احادیث سمجھانا، فتوے دینا، یعنی دین کے کام میں، شریعت کی سربلندی میں انہوں نے زندگی کا پورا ٹائم وقف کر دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاہل لوگ ان کو شاہوکار سمجھتے ہیں، جب بھی ان کو دیکھو اچھے کپڑے پہنے ہوئے، ماشاءاللہ نہا کے اور داڑھی کو تیل لگا کے ماشاءاللہ سے خوبصورت بن کے بیٹھے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل لوگ ان کو شاہوکار سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں، من التعفف، کیونکہ وہ ان کی وصف یہ ہے کہ وہ کسی کو چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کی فطرت سے، ان کے روزمرہ کی زندگی سے، ان کے لباس سے لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاہوکار ہے، دولت مند ہے۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نشانی ہے، آپ نشانیوں سے ان کو پہچانو، یہی اللہ کے بندے ہیں اور صحیح آپ کا کے مصرف یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں جو کفار نے سوال کیا تھا، کفار نے سوال کیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو کیوں دیں جن کو اللہ خود نہیں دیتے، اس سوال کا جواب یہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں تو ان کو دے سکتا تھا، آپ کو بھی میں نے دیا ہے، ان کو بھی دے سکتا تھا، لیکن میں ان کو خود دے دیتا تو تجھے اجر نہ ملتا، اسلام کی سربلندی میں تیرا حصہ نہ ہوتا، دین کی خدمت میں تیرا حصہ نہ ہوتا، تو محروم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیری بھلائی اس میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دے سکتا ہوں، میں دے سکتا ہوں، آسمان سے بھی دے سکتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کلو من طیبہ، آسمان سے من، سلوہ، پکی پکائی روٹی آتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس، واللہ دے سکتے ہیں، اس کے آگے کوئی دیر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو محروم ہو جاتا، تو اس اجر سے، تو اس ثواب سے محروم ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ تجھے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے قرآن پاک کی خدمت کریں، تو بیٹھ کے اپنی معاش کی بات کر، محنت کر، پھر تو اپنا معاشی سرمایہ ان پر خرچ کر، پھر جب قیامت کا دن آئے آپ سب کو ملا کے میں جنت بھیج دوں، بھائی چلو جنت۔ یہ دین کی خدمت میں مصروف تھا، تو ان کی خدمت میں مصروف، یہ دین کی خدمت میں مصروف تھے اور آپ ان کی خدمت میں مصروف تھے، اب سارے مل کے چلو جنت میں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جو آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، جو بھی چیز آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کمثل حبہ، ایک دانے کے جیسی، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 سلے نکلتے ہیں، 7 شاخیں جس کی نکلتے ہیں ایک دانے سے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک اس میں 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی ایک دانے کو اللہ تعالیٰ 700 دانے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ دے رہے ہیں یہ اس طرح بڑھ رہے ہیں، آپ یہ آخرت میں آپ کو کام آئے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری مرضی یہ ہے، اس ارادے سے میں بعض لوگوں کو فقیر کر دیتا ہوں، مسکین کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو شاہوکار کر دیتا ہوں، تاکہ شاہوکار ان پر خرچ کرے اور ان کے لیے بھی اجر ہو جائے۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو یہ بات ادھر اللہ تعالیٰ ادھر سمجھا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، مال پر فخر جو ہے اس نے تجھے غافل کر دیا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ ہوں، سب کو میں دیتا ہوں، مدارس میں تنخواہ بھی اساتذہ کی میں دیتا ہوں، مسجد میں پیش امام میں ان کی تنخواہ بھی میں دیتا ہوں، جمعہ کے دن چندہ بھی میں دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں میری ہیں، میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کچھ نہیں، سب کچھ تجھے میں نے دیا ہے، تو وہ ہے کہ جب تجھے اچانک پیٹ میں درد پڑتا ہے تو پورا پریشان ہو جاتا ہے، تو کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک کر دیا، غافل کر دیا آپ کو مال پر فخر میں، مال کو جمع کرنے میں، مال کو ایک بار جمع کرتے ہیں، دوسری بات اس پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غلط چیز ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ آپ قبر میں چلے جاؤ گے۔ یہ ایسا بڑا مرض ہے، یہ ایسی بڑی بیماری ہے، مرنے تک نہیں چھوڑے گی، مرنے تک نہیں چھوڑے گی۔ کلا سوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، جلدی آپ جان لو گے، آپ جلدی جان لو گے، پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا، کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا موقع دیا تھا اور ہم نے کیا اس میں فائدہ نہیں لیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، پھر ہرگز ایسی بات نہیں جو آپ نے سمجھ کر رکھی ہے، سوف تعلمون، بلکہ جلدی جان لو گے تم۔ اب ادھر دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، پھر دوسری مرتبہ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کیا سبق ہے، اس میں ہمیں کیا تعلیم ہے، اس میں ہمیں کیا ارشاد ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، موت سے، مرنے سے اس کی قیامت شروع۔ تو کلا سوف تعلمون، مرتے ہی آپ جان لو گے کہ حقیقت کیا تھی۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر جب قیامت کا دن ہوگا پھر دوبارہ آپ کو یقین دہائی کرائی جائے گی کہ حقیقت دنیا میں کیا تھی۔ یہی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جن کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کریں، یہ دنیا جو ہے آخرت بنانے کے لیے ہے نا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔